السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فقد قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صحابہ کرام اور اہل بیت کے آپس میں تعلق کے حوالے سے یہ ہمارا چوتھا جمعہ ہے، اور اس میں ہم ذکر کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کا آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو اسلام میں دوسرے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں دیگر صحابہ کرام کے اندر بھی جن کا بڑا مقام تھا اور اہل بیت بھی ان کی بڑی عزت اور قدر و منزلت کیا کرتے تھے. تو ان سے متعلق بھی اس کی تردید کے ساتھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابتدا کے اندر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اہل بیت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کی کتنی زیادہ تعریف کی ہے. سب سے پہلے یہ بات ہے. اس کے بعد پھر ہم ذکر کریں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل ہیں ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں پہنچی ہی اہل بیت کی روایت ہے. اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ اہل بیت کے خاندان کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام یعنی باقاعدہ عمر کا جو نام ہے وہ رکھا جاتا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان جو ہے ان کا جو ہے وہ آگے اہل بیت کے ساتھ کیا تعلق تھا. تو میرے حال میں بات کو ہمیں یہاں سے شروع کرنا چاہیے کہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ وہ نہ صرف خود اہل بیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر سے دیکھتے تھے بلکہ صحابہ کرام کو اس کی تلقین کرتے تھے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی نظریہ تھا. وہ اہل بیت کے فرد اور خاندان کو اور ان کے افراد کو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی ہی قدر و منزلت دیا کرتے تھے. اور اس کے لیے ایک مشہور بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بات ہو سکتا ہے آپ نے پہلے بھی مختلف پیرائے کے اندر سنی ہوگی کہ ایک دفعہ قحط آ گیا تھا مدینہ منورہ کے اندر. ایک دفعہ قحط آ گیا تھا تو حضرت، اور یہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ سارے کے سارے باہر کھلے میدان میں نکلیں اور حضرت عباس بن عبد المطلب
جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ظاہر ہے کہ اہل بیت میں ان کا ایک بڑا نمایاں مقام ہے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطے کا بھی ذکر کیا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی واسطے کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہا اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ جب تک تمہارا نبی زندہ تھا تو ہم تجھے تیرے نبی کا واسطہ اور وسیلہ دیا کرتے تھے اور تو ہمارے اوپر بارش برسایا کرتا تھا، لیکن اے اللہ اب اس وقت تیرا نبی ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، اب ہم انا نتوسل الیک بعم نبینا فتسقینا، تو اب ہم تمہیں یہ واسطہ دیتے ہیں، نبی کے چچا کا تمہیں واسطہ دیتے ہیں اور اس کا وسیلہ دیتے ہیں، اور اس سے ہم دعا کروا کے تو یا اللہ ہم چاہتے ہیں تو ہمارے اوپر بارش برسا، تو اسی طرح جو ہے وہ بارش پھر مسلمانوں کے لیے برس جایا کرتی ہے۔ تو یہاں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا زیادہ مقام تھا، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ وہی مقام دیتے تھے، اسی نظر سے دیکھتے تھے جس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں دیکھا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، ان کو اپنے باپ کی جگہ پہ سمجھا کرتے تھے۔ یہ نا طبقات بن سعد کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے واللہ لاسلامک یوم اسلمت احب الی من اسلام الخطاب لو اسلم، کہ اے عباس بن عبد المطلب آپ کا اسلام لانا مجھے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ ہے، اور آپ کے اسلام لانے پہ مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ اگر میرا باپ خطاب بھی اسلام قبول کرتا تو مجھے اس سے زیادہ خوشی نہ ہوتی۔ اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی لأن اسلام احب الی اللہ احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کا اسلام قبول کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑا پسند تھا۔ تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نا ان کا اہل بیت کے ساتھ کتنا زیادہ تعلق اور کتنا گہرا تعلق موجود تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، پتہ نہیں میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ نہیں کیا، یہ نا ایک کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، اور اس کا نام ہے فضائل الصحابہ، صحابہ کے فضائل کے اوپر باقاعدہ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کرام نے بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ ابھی جو واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ امام احمد بن حنبل کی کتاب فضائل صحابہ سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے لگا ہوں۔ راوی یہ بیان کرتا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے وقع رجل فی علی بن ابی طالب بمحضر من عمر رضی اللہ عنہ، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کی موجودگی میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا شروع کر دی کہ جو نہیں کہنی چاہیے تھی، یعنی آپ سمجھیں کہ ان کی شان میں انہوں نے گستاخی کی یا ایسی بات کہی کہ جو ان کے شایان شان نہیں تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بیٹھے ہوئے، اگر آپس میں دشمنی ہوتی، آپس میں چپکلش ہوتی، حسد بغض نفرت ہوتی تو کہتے اچھی بات ہے، صحیح کہہ رہے ہو، بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن اس طرح ان کو نہیں کہا، بلکہ ان کو یہ کہا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے یا اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کر کے کہا تعریف صاحب هذا القبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تم اس کو جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اور پھر آگے بتایا کہ وہ ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور فرمایا کہ جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ ہے علی بن ابی طالب بن عبد المطلب، اور آگے فرمایا ان ابغضتہ آذیت صاحب هذا القبر۔ تو یہاں سے تمہیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول کا اور حضرت علی کا آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا، اور اگر
علی کے بارے میں کوئی بات کہو گے، علی کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھو گے، نفرت رکھو گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قبر کے اندر جو شخصیت موجود ہے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کو تکلیف دینے کا سبب بنے گے۔ اور یہ کیا کون رہا ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے اہل بیت سے معاذ اللہ بڑے ظلم کیے ہیں۔ پھر اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ تمہارے زمانے کے اندر سب سے بڑا قاضی کون ہے، سب سے بڑا جج کون ہے، چیف جسٹس کے عہدے پہ تم کس کو سمجھتے ہو؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا افضانا علی، ہم میں سے جس کو سب سے زیادہ فیصلوں کے اوپر دسترس ہے اور جو قاضی قضات کہلانے کا حق رکھتا ہے اور جس کو چیف جسٹس کے عہدے پہ ہونا چاہیے، وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ تعریف کس کی ہو رہی ہے، شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اہل بیت کی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حیدر کرار کی، شیر خدا کی۔ اور بیان کرنے والا کون ہے؟ بیان کرنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر الفاروق ہیں، وہی لوگ جن کے بارے میں، وہی شخصیت جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی انہوں نے اہل بیت کے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، یا انہوں نے ان کی شان اور مقام جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ اور کئی ایک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ پچھلے جمعے کے اندر جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پس منظر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پس منظر میں کچھ باتیں میں نے بیان کی، وہ یہاں پہ بھی بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن میں صرف ان کا اشارہ کرتا ہوں۔ مثلا حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ کو یہ بات یاد ہے؟ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ پوچھا کہ ابوبکر کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر محمد الباقر کا قول پچھلے جمعے کے اندر میں نے بیان کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں ابوبکر و عمر سے محبت رکھتا ہوں اور اس شخص سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں جو ان سے محبت نہیں رکھتا۔ پھر اسی طرح اہل بیت کی ایک اور شخصیت کے بارے میں یہ قول انہوں نے کہا تھا کہ میں ابوبکر و عمر کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتا ہوں، ان کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحمت نہ کرے جو ان کے لیے رحمت کی دعا نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ جو پہلے والا ہمارا سیکشن ہے یا پورشن ہے کہ اہل بیت اور عمر فاروق کی آپس میں کیا ایک دوسرے کے بارے میں انہوں نے کیا کیا فضائل ان کے بیان کیے ہیں اور ان کی شان بیان کی ہے، تو اس بات کو میں یہاں پہ مختصر کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد جو اس سے اگلا پورشن ہے وہ یہ ہے، اور اس کو بھی میں مختصراً ہی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شان کے اندر اہل بیت نے کون کون سی روایات ذکر کی ہیں۔ یعنی شان تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نا، اگر ان کا آپس میں مسئلہ ہوتا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ یہ ساری کی ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جو مشہور روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یا تو ابو جہل کو اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دے، یا پھر کس کو، یا پھر عمر بن خطاب کو۔ تو یہ عمر بن خطاب کی شان بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اس روایت کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ میں سے اس روایت کو نقل کرنے والے اہل بیت کے چشم و چراغ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابو العباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے اور جو زبان زد عام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے والے اور عوام تک پہنچانے والی شخصیت کون ہے؟ وہ اہل بیت کی شخصیت ہے۔ اور یہ بات میں پچھلے جمعے کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو روایت ہے کہ ابو بکر و عمر سیدہ ظہور اہل جنت، اہل جنت کے جو بزرگ ہیں یا بڑے ہیں ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں، یہ روایت نقل کرنے والے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح اور کئی ایک روایات ہیں جن کو یا تو عبداللہ بن عباس نے نقل کیا ہے یا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا اس کا جنازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو کہا تھا کہ آپ نہ پڑھائیں، اور اس کو کہتے ہیں موافقات عمر، یعنی حضرت عمر نے کسی چیز کا اظہار کیا ہے کہ یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے
اور اللہ تعالیٰ نے اس کی موافقت کی ہے. تو موافقات عمر میں سے بہت ساری باتیں ہیں. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس کو نقل کرنے والے ہیں. اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، یہ شاید پتہ نہیں پہلے میں نے یہ بات بیان کی ہے کہ نہیں، کہ وہ بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام اور مرتبہ ان کو دیا کرتے تھے. اور جو انہوں نے اپنی مجلس مشاورت بنائی ہوئی تھی اس کے اندر سارے کے سارے بزرگ تھے، سارے کے سارے بڑی عمر کے لوگ تھے، سارے کے سارے بدری صحابہ تھے. ان میں صرف ایک چھوٹا بچہ تھا، اور وہ کون تھا؟ وہ اہل بیت کا چشم و چراغ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کسی نے کہا کہ دیکھو سارے بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، بکی داڑیاں والے سارے نے ایک چھوٹا جا ملا تو بٹھایا ہے. انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے اس کو کس وجہ سے بٹھایا، کیونکہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس کو کتاب اور دین کی فقاہت عطا فرما، اور اے اللہ اس کو قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما. اور پھر دوسرا یہ کہ ظاہر اہل بیت کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا. اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک دفعہ کہا کہ بھئی بیٹا آپ ہمارے پاس تشریف لایا کریں، آپ میرے پاس آ کے بیٹھا کریں. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عمر بن خطاب خلیفہ تھے اور حسین چھوٹے تھے، بچے تھے. تو اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الا تغشانا وتزورنا، یا الا تغشانا وتأتینا، کہ اے بیٹے، اے میرے بچے، تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتا؟ تم ہمارے پاس آیا کرو، بیٹھا کرو. تو گویا ان کو یہ دعوت ان کو دی کہ آپ میرے پاس آئیں. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی بیٹھنے کی جگہ تھی وہاں پہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور عبداللہ بن عمر یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی باہر کھڑے ہیں. تو مطلب کیا تھا کہ اندر جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. تو کہتے میں نے دیکھا کہ جب ان کا بیٹا باہر کھڑا ہوا تو پھر مجھے کیسے وہ آپ اندر جانے دیں گے یا کسی اور کو اندر جانے کی اجازت کیسے ملے گی؟ تو کہتے میں گیا اور میں واپس آ گیا. تو اس طرح کہتے ہیں ایک دو دفعہ اس طرح کا معاملہ ہوا. تو میں گیا تو واپس آ گیا. تو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پوچھا کہ بیٹا آپ ہمارے پاس آئے نہیں. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ یہ تھا کہ میں آیا تھا اور میں نے دیکھا تھا کہ عبداللہ بن عمر یعنی جب آپ کے صاحبزادے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی اجازت ہوگی؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ کہا میرے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن علی کے بیٹے کو کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کوئی روک نہیں سکتا. تو یہاں بات کیا سمجھ ہے؟ بات یہ سمجھ آتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کے اس کا مقام اور مرتبہ اور ان کا اہتمام اور ان کو شان اور مقام دیا کرتے تھے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو بعد میں لوگوں نے کھلائی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کوئی بھی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری روایات ہیں لیکن ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے. ایک چھوٹا سا واقعہ چلے میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اہل نجران جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے. تو اہل نجران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے کہ دیکھیں جی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر نا ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا، انہوں نے ہمیں یہاں سے نکال دیا وہاں سے نکال دیا. تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اب خلیفہ ہیں تو آپ ذرا اس فیصلے کو اس پہ ذرا نا اس کو منسوخ کر دیں یا اس پہ قلم پھیر دیں یا ہمارے بارے میں ذرا کوئی نرمی فرمائیں. انہوں نے کہا جو فیصلہ عمر نے کر دیا اس میں ایک نقطہ بھی تبدیل نہیں کرنا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اور اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابو بکر و عمر اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کی پوری پاور کے اندر موجود ہے، سلطنت کے اندر موجود ہے، بطور خلیفہ اور حاکم کے موجود ہے. اور اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، ان کی قیادت کی، ان کی سیادت کی اور ان کی سلطنت کی باقاعدہ تعریف کیا کرتے تھے کہ انہوں نے لوگوں کو بہترین انداز سے جو ہے وہ ڈیل کیا، بہترین انداز سے ان کے اوپر حکومت کی ہے، بہترین انداز سے ان کے معاملات کو دیکھا ہے اور بہترین انداز سے ان کے اندر جو ہے وہ عدل و انصاف کے معاملات
کا جو ہے نا انہوں نے بول بالا کیا۔ اس کے بعد اس سے اگلی جو بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تو وہ بطور مثال کے 3 نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اہل بیت میں سے 3 بڑی شخصیات ہیں جن کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھا ہوا تھا۔ ان میں سے سب سے پہلے جو ہے وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جس کا نام تھا عمر الاطرق۔ اطرق ان کا لقب تھا اور نام کیا تھا؟ نام ان کا تھا عمر۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے کا نام بھی عمر تھا، یعنی عمر بن حسن بن ابی طالب۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خود حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹا جو ہے اس کا نام انہوں نے عمر رکھا ہوا تھا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ علی کے بیٹے کا نام بھی عمر، حسن کے بیٹے کا نام بھی عمر، حسین کے بیٹے کا نام بھی عمر، تو اگر آج بدبخت لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتے بلکہ ہم معاذ اللہ، اس دفعہ بھی میں نے کہا تھا جی ہم اپنے کتوں کا نام رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پتہ نہیں کس کے نقشے قدم پہ ہو۔ جو اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھتا ہے یا ابوبکر رکھتا ہے وہ تو علی کے نقشے قدم پہ ہے، وہ تو حسن کے نقشے قدم پہ ہے، وہ تو حسین کے نقشے قدم پہ ہے، اور وہ دیگر اہل بیت کے نقشے قدم پہ ہے۔ اگر تم اپنے کتوں کا نام رکھتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود کتوں کے نقشے قدم پہ ہو، تم یہود و نصارہ کے نقشے قدم پہ ہو، تم سبائیوں کے نقشے قدم پہ ہو۔ بلکہ یہ پچھلی دفعہ میں نے ایک لفظ بولا تھا تو وہ مجھے کسی نے کہا کہ کتوں کا کیا قصور ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، یعنی کتے بے زبان ہیں، اگر ان کو بھی زبان ہو اور ان کے پاس بھی عقل ہو تو اتنی حماقت وہ بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کسی چیز کی مذمت کرنے کے لیے، اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ہم کتے کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی کتے کو جو ہم شیعوں کی طرح سمجھتے ہیں، ہم رافضیوں کی طرح سمجھتے ہیں، ہم ان کو بھی ان سے افضل سمجھتے ہیں ان سینوں سے جن سینوں کے اندر ابوبکر و عمر کا بغض موجود ہے، جن کی نفرت ان کے اندر موجود ہے۔ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آپس میں رشتہ داریاں بھی بہر صورت ان کے رشتہ داریاں بھی موجود تھیں، اور ان میں ایک بات تو آپ کے سامنے آپ سب کو اچھی طرح ہی پتہ ہے، وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا بتائیں؟ اللہ کے رسول کا حضرت عمر کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ اللہ کے رسول دماد تھے اور حضرت عمر ان کے سسر تھے، کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، بالکل جس طرح کے حضرت ابوبکر صدیق۔ اور آپ دیکھیں گے یہ جو پہلے 4 خلیفہ ہیں نا، ان چاروں کا اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق یا سسر ہیں یا دماد ہیں، اور پہلے 2 کیا ہیں؟ پہلے 2 اللہ کے رسول کے سسر ہیں اور آخری 2 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد ہیں۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ اس کو اس معنی میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے رسول کے گھرانے کے ساتھ کتنے مضبوط تعلقات تھے۔ اور سب سے بڑی بات جس نے سب کی زبانیں بند کر دی ہیں وہ کیا بات ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کون تھی؟ ان کا نام تھا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ تو یہ جو ان کی بیٹی ہیں یہ باقاعدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رشتہ مانگا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اے علی، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ میرا یہ والا تعلق جڑ جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھلا کیا کہا؟ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے دشمن، ہمارے یہ کھا لیا وہ کھا لیا، آج رشتے مانگنے آ گئے۔ ان کو یہ کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ نے رشتہ مجھ سے مانگا ہے نا، یہ میں نے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کے لیے رکھا ہوں۔ جعفر بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب، یعنی جعفر علی کے کیا تھے؟ بھائی تھے۔ تو جعفر کا بیٹا حضرت علی کا کیا لگا؟ بھتیجا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو میری بیٹی ام کلثوم ہے نا، اس کا رشتہ میں نے رکھا ہوا ہے اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر کے لیے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اصرار کیا اور یہ گزارش کی کہ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ رشتہ مجھے دے دیجئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ موافقت کر لی، اور ام کلثوم کس کے نکاح میں آ گئی؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ گئی. اور توجہ کرنے کی بات یہ کہ یہ سارے کے سارے واقعات اس کے بعد کے ہیں کہ جس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ کر دیا وہ کر دیا. حضرت علی نے یہ کہا تھا, فاطمہ ناراض ہو گئی تھی, فاطمہ کے ساتھ ظلم ہوا, دروازہ گرا دیا, آگ لگا دی, بدن پہ قبضہ ہو گیا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ مجھے بتاؤ نا, یہ ساری قصے کہانیاں صحیح ہوں تو کیا علی کے اندر غیرت ختم ہو گئی تھی کہ جس کی ماں کے اوپر دروازہ گرانے والا ہے اس کی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیا جائے؟ آپ نے گپ سنی نہیں ہوئی؟ یہ گپ پہ سناتے ہیں آپ کو کہ حضرت عمر نے کیا کیا تھا, دروازہ گرا دیا تھا. کس کے اوپر؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ. یہ بالکل گپیں ہیں, ان کی کوئی حقیقت آپ سمجھو. اگر یہ گپ صحیح بھی ہوتی تو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر کو کیوں دیا؟ ان کو کیا مجبوری؟ کوئی مجبوری نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ ان کا آپس میں یہی تعلق تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جو ہے وہ اپنی یہ خواہش اور اپنے اس شوق کا اظہار کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی, مجھے اس بات کا شوق ہے اور میرے اندر دلچسپی اس رشتے کے اندر اس وجہ سے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے, لیکن جو میرے ساتھ تعلق ہوگا, جس کا نسبی تعلق ہوگا, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کے ساتھ میرا باقاعدہ نسبی تعلق, نسب کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے. اور باقاعدہ جب ان کی شادی ہوئی تو جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور مہاجرین کو جا کے کہا, الا تہنئونی الا تہنئونی, تم مجھے مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ تو کسی نے پوچھا کہ کس چیز کی مبارکباد؟ انہوں نے کہا کہ مجھے تم مبارکباد دو کہ مجھے فاطمہ کی بیٹی اور علی کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ نصیب ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باقاعدہ اس بات پہ خوش ہوتے تھے. اور ظاہر یہ ہے کہ اہل بیت نے, اور اسی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک بیٹا ہے جن کا نام زید ہے, یعنی زید بن عمر بن خطاب جو ہیں, ان کی ماں کون تھی؟ ان کی ماں ام کلثوم بن علی بن ابی طالب تھی. اسی وجہ سے وہ زید جو ہیں وہ باقاعدہ فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے, انا ابن الخلیفتین, میں 2 خلیفوں کا بیٹا ہوں. میں 2 خلیفوں کا, یعنی ایک خلیفہ جو ہے وہ میرا باپ ہے اور دوسرا خلیفہ کیا ہے میرا؟ کیا ہے دوسرا خلیفہ؟ ایک باپ ہے, دوسرا نانا ہے. ایک باپ ہے اور دوسرا نانا ہے. تو میرے بھائیوں, ان باتوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اہل بیت کے ساتھ کتنا زیادہ گہرا تعلق تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الجهاد والمجاهدين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وأذل النفاق والمنافقين. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ حضرت عثمان اور اہل بیت کے تعلقات, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم ذکر کریں گے. اگرچہ وہ ان کے اندر کی ہوتی رہی لیکن اس پہ مستقل. اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بعد حضرت حسن اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ انشاءاللہ ہماری یہ جو 7-8 اہم شخصیات ہیں, یعنی یہ کتنی شخصیات بن جاتی ہیں, 7 اہم شخصیات ہیں, ان کے اوپر مستقل جو ہے وہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سبحان ربک رب العزت